السلام علیکم جی، علی امام حاضر خدمت ہے ایک دفعہ پھر ایک نئی دوائی کے ساتھ، ایک نئے مائنڈ سمٹم کے ساتھ۔ اچھا، آج جس دوا کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو سب سے ٹاپ ہیڈ جو ایک چیز لکھی ہوئی ہے نا اس کے مائنڈ سمٹم میں، وہ ہے ہسٹیریا۔ یعنی کہ ہسٹیریکل جو آپ کا مزاج ہو گیا نا، آج کل ہمارا روڈوں پہ جو بائک چلانے والے ہیں، گاڑی چلانے والے، چاہے وہ سڑکوں کی وجہ سے ہو یا چاہے وہ رش کی وجہ سے ہو، ہر چھوٹی سی بات پہ آپ شدید غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، دوسرے کی بات آپ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف ہماری وہ خواتین جو گھروں میں ہیں یا ایون کہ جاب بھی کر رہی ہیں، لیکن ان میں جو ٹاپ لسٹ کے اوپر ہیں وہ مائیں ہیں جو بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، یا انفینٹس ہیں جو نومولود بچے ہیں۔ ان ماؤں کے اندر جو چڑچڑاپن اور غصے کا ہونا ہے موجود، وہ اس دوا کے اہم مائنڈ سمٹمز کے اندر ایک مائنڈ سمٹم ہے۔ اچھا جی، دوا کا نام جو ہے وہ ہے ویلیریانا۔ ویلیریانا ایک پلانٹ ریمیڈی ہے، اور اس ویلیریانا کے اندر جو مائنڈ سمٹم ہے وہ آپ نے سنے، اور اب میں آپ کو مزید آگے اس مائنڈ سمٹم کو آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں مزاج کی، یعنی کہ یا تو یہ بہت ہی اچھے سے بات کر رہے ہوں گے، یا دوسری طرف انتہائی مطلب ان کا مزاج جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، غصے کی طرف چلے جائیں گے یا اداسی کی طرف چلے جائیں گے۔ دو ایکسٹریمز کے اوپر یہ لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہماری دو اہم اس کی مینٹل سمٹم۔ اب ہم اس کی مزید مائنڈ سمٹم میں جو آپ سمجھیں کہ کلاسیفیکیشنز ہیں، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی حضرات جو بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اور ان کی ذہنی حالت رش کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ شدید رد عمل ان کے اندر آ جاتا ہے۔ ماؤں کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں اور جو بچوں کو براٹ اپ کر رہی ہیں، وہ 5-6 سال کے بھی ہیں، تو ان کے اندر ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور ان کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی مارک کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس دوائی کے مریضوں میں موڈ سوئنگ جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، ایک طرف غصہ تو دوسرے ہی لمحے وہ انسان بالکل یعنی کہ ایک ڈیفرنٹ انسان کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، مزید ڈیٹیلز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہلکے پن کا احساس، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہوا میں معلق ہیں یا ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ ایسے اس دوا کے مریضوں کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ بے چینی ان کے اندر بڑی ہوتی ہے، مطلب یہ ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ مسلسل موو اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص بے چینی ہوتی ہے، ایک جگہ ان کے لیے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ عموماً اتنا آتا ہے مرد اور خواتین دونوں میں، کہ اور خاص طور پہ خواتین میں، کہ یہ فینٹنگ کی طرف چلی جاتی ہیں، یعنی کہ بے ہوشی کی حالت بھی طاری ہو جاتی ہے، اتنا شدید غصہ آتا ہے۔ اچھا، مزید اور اگر میں آپ کو اس میں سمٹمز بتاؤں جو کہ کی سمٹمز ہیں، مائنڈ سمٹم کے اوپر ہم نے بات کر لی، جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں۔ جو فزیکل اب سمٹمز آ جاتے ہیں، اس مائنڈ سمٹم کے ڈیولپ ہونے کے بعد جو فزیکل سمٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ ہے ڈکاروں کا آنا، اور وہ اتنی شدید اور بدبودار ہوتی ہیں، یا ان کا ٹیسٹ گلے میں اتنا خراب آتا ہے کہ آدمی کو وومٹ ٹینڈنسی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، منہ کا جو مزہ ہے وہ شدید خراب ہو جاتا ہے۔ زبان ان کی بڑی کوٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ان کی زبان بچوں کی یا بڑوں کی چیک کریں گے تو اس پہ کوٹنگ ہوگی وائٹ کلر کی۔ اچھا، گریسی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کھٹا پن جو ہے ان کے جو ان کا جو منہ کا جو مزہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کھٹاس سی ہے۔ اچھا، ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بڑا میں آپ کو ایک پیکیولر سمٹم اس دوا کا بتا رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گلے کے اندر جو ہے وہ دھاگا لٹک رہا ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے گلے کے اندر، دھاگے کی صورت میں لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، سینے میں جلن کا احساس۔ اسی طرح جب یہ جو پیشنٹس اس کے جب سو جاتے ہیں تو نیند میں ان کو گٹھن کا احساس ہوتا ہے، یا کوئی چیز کسی کے پھنسنے کا یا سانس کے رکنے کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس انتہائی اہم سمٹم کی طرف، جو کہ اس طرح کی ذہنی حالت کے پیشنٹ کے اندر اور ہماری آج کل جو روڈوں کا حال ہے اس کی وجہ سے ان میں یہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ شیاٹکا کا شدید درد ہونا۔ یعنی کہ جب یہ لوگ بائک چلانے والے یا گھروں میں کام کرنے والی خواتین، ان کے بیک سائیڈڈ شدید پین ہوتا ہے، ان کی رائٹ سائڈ کے جو ہپس ہیں وہاں سے نیچے تک ایسا لگتا ہے جیسے ان کی ہڈی ٹوٹ سی جائے گی۔ کھڑے ہونے پر جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ یعنی کہ پیر جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ان کے جو پیر ہیں ان کو جب یہ کراس کرتے ہیں
تو اس میں بھی ان کو شدید درد ہوتا ہے۔ ایک سینسیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دوا کے پیشنٹ میں بجلی کی چمک والا درد، یعنی کہ وہ لگتا ہے ان کو جیسے کوئی اسپارک سا جو ہے وہ پیروں میں ہو رہا ہے۔ کھڑے رہنے سے جو ہے ان کو بیک میں شدید درد ہوتا ہے، اور صبح اٹھنے پر وہ اس میں ان کے بائیں ہڈی میں ان کے شدید درد ہوتا ہے۔ جب یہ صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ درد لے کے اٹھتے ہیں۔ اچھا، رات کو درد کی شدت سے ایسے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ اس پیشنٹ کا مریض جو ہے وہ رات کو 12 بجے جو اٹھتا ہے تو وہ بیچارہ پھر جاگتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی علامات ہیں جو کہ اس دوا میں مزید موجود ہیں۔ ایک سب سے امپورٹنٹ علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مائیں کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دودھ الٹ دیتا ہے۔ اچھا، دودھ الٹنے دیں کہ ہمارے ہاں جو دوائیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ مائیں جو غصے کی حالت میں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس کے بعد بچے دودھ الٹ دیتے ہیں یا باہر نکل دیتے ہیں یا وہ پھٹے پھٹے دودھ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اسپیسیفک دوائی ہے جو کام کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ماں کی جو مائنڈ سمٹم ہے اس کا اس بچے کے وہ جو دودھ اس کو انسٹیٹیوٹ کرایا جا رہا ہے یا اس کو فیڈ کرایا جا رہا ہے، اس سے اس بچے کے اوپر کتنے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ آپ کے مزاج کا اثر کس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اس چیز پہ جو آپ بنا رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ کھانا اگر آپ بنا رہی ہیں تو اگر وہ ایگریشن میں اور غصے کی حالت میں بنایا گیا تو اب وہ اس کھانے کے اثرات ان تمام لوگوں پہ ہوں گے جو اس کو کھائیں گے اور کنزیوم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ چیزیں جو کہ آپ اپنے گرد و پیش کے اندر بیٹھی ہوئی آپ بتا رہی ہیں یا آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کا مزاج صحیح نہیں ہے تو اس کے اثرات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے والے پہ پڑتے ہیں۔ تو انہی تمام گفتگو کے ساتھ ہی اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر علی امام کو اجازت دیجیے۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کن سبجیکٹس کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوور دا کاؤنٹر آپ نے جا کے دوائیاں نہیں خریدنی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جب وہ آپ کو پرسکرائب کرے گا تو آپ نے دوائیاں لینی ہیں۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ اور گزارشات کے ساتھ اپنے ہومیوپیتھک فزیشین علی امام کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔